رحم و کرم اللہ کا ہوگا، لیکن اس کی رحمت مطلقہ، رحمت کاملہ کو آپ دیکھ لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کسی پٹھان کے ہاتھ میں یہ آسمان اور زمین کا نظام دیا جائے اور پھر وہ اس پٹھان کو خالق بناؤ، اور پھر یہ کہ پٹھان کو اگر کوئی نہ مانے تو پٹھان کہے زو خرز ہے، جاؤ مرو، روٹی نہیں دوں گا؟ ایسا ہی ہوگا جی۔ اگر کسی اللہ اپنے اختیارات کو کسی بڑے پٹھان مولوی کو دے دے، بلوچ کو اگر دے دے کہ تو کائنات کو چلا لے، تو میرے خیال میں پٹھان کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی گالی بھی دے گا، پٹھان کے اگر بات کو نہیں مانے گا، پٹھان کہتا خرز ہے، بھوک سے مرو، میں روٹی نہیں دوں گا۔ جی اندازہ کر لو اپنے تحمل اور برداشت کا۔ اگر پٹھان ابا ہے آپ کا، پٹھان آپ کا چچا ہے، بلوچ آپ کا ابا ہے، بلوچ آپ کا چچا ہے، بلوچ آپ کا دادا ہے، لیکن ابا کو گالیاں دے دو، گالی دینے کے بعد پھر منت مانی کرو، یا ایک تھپڑ اچھا سا رسید کر کے ابا کو مارو، سینے کے اندر ہاتھ دے کر کے دھکا دے کر کے ابا کو مارو، اس کے بعد منت مانی کرو۔ ابا کہے گا یہ حرامی ہے، یہ میرا ہے نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ لوگ کہہ رہے کہ معافی مانگ رہا ہے، آپ کے قدموں پہ پڑ رہا، معاف کرو۔ پٹھان کہے گا جائے جہنم میں، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، میں اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتا۔ بلوچ کہے گا میں بیٹا نہیں مانتا، میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے آپ 100 سال 90 سال آپ خدا کو گالی دے دیں، 90 سال جو خدا کی مذاق اڑاتے ان کو بھی کھلاتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، خنزیر کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کو کلنٹن کو بھی کھلاتا ہے، اور ٹرمپ کو بھی کھلاتا ہے، جو بائیڈن کو بھی کھلاتا ہے، زرداری جیسے بدبخت کو بھی کھلاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نواز شریف جیسے منحوس کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ کھلاتا ہے بار بار۔ آئیں گے آپ کے ان ججوں کو بھی کھلاتا ہے جو محمد پر مذاق بھی کر رہے، ان ججوں کو بھی کھلاتا ہے جو کہتا ہے کہ قادیانی یہاں پر اپنے مذہب کی تبلیغ و تعلیم کر سکتے ہیں، قادیانیوں کو اجازت ہے، جس طرح باقی مذاہب کو اجازت ہے، ہندوؤں کو اجازت ہے، سکھوں کو اجازت ہے۔ میں نے آج جمعے میں کہا کہ نکل پتر، تو اس پولیس سے نکل، فوج سے نکل، تو دیکھ لے میرے پٹھان بھائی اور میرے بلوچ، سندھی، مہاجر، پنجابی میرے سر کے تاج ہے، تمہاری کھال اتار دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ان وکیلوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جن کو آپ کہیں گے ان کی داڑیاں نہیں ہیں، جن وکیلوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، جن وکیلوں نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت ایسی غیر اختیاری محبت ہے، ہر انسان کے دل و جان کے اندر پیوست ہے، رگ و ریشے کے اندر وہ محبت پیوست ہے۔ ان وکیلوں کو جو ٹائی لگائے، ان لوگوں کو آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا، جب یہ کہ ختم نبوت پر جب بھی حملہ ہوا، ملا نہیں نکلا ہے، تبلیغی نہیں نکلا ہے، بسترہ نکالو، باقی تو بسترہ نکال۔ تبلیغ ملا بھی تقریر تو کرے گا لیکن ملا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ان وکیلوں کو آپ نے دیکھا، اپنے کوٹوں کو، کوٹ کو انہوں نے اس طرح لہرا کر کے اس کو آگ لگا دی، انہوں نے ٹائیوں کو بھی آگ لگا دی، انہوں نے خود کہا کہ اس کورٹ پر تھوکتے ہیں جو محمد کا حافظ نہ ہو، محمد کا محافظ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہم سے مولویوں سے نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے زکوٰۃ کھلا کر کے ہم لوگوں کو خراب کر دیا، ہم سے نہیں ہوگا۔ ان دنوں کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک نوجوان پٹھان خالد جس کا نام ہے، اس نبی کو، جھوٹے نبی کو جہنم میں فوراً اس نے پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد تھوکو اس کوٹ پر، تھوکو اس قسم کے نظام پر جو محمد کے غلام کو ختم نبوت کے لیے، نبی کے دشمن کو جس نے جہنم میں پہنچا ہے، آج وہ جیل کی سزا بھگت رہا ہے۔ آج وہ جیل، تو مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ ہے، کس قسم کا جج ہے؟ یا اپنے کتوں کو اپنے کمروں میں بند کر کے ان کو کھلاؤ، اپنے کتوں کو سنبھالو۔ جب کتوں کو باہر آپ چھوڑیں گے، وہ محمد پر بھی بھونکیں گے، قرآن پر بھی بھونکیں گے، اور یہ کہ اللہ کے نظام پر بھی بھونکیں گے، خدا پر بھی بھونکیں گے۔ آپ کے اندر جرأت نہیں، تو محمد کا غدار ہے، ملک کا غدار ہے۔ اگر کوئی پٹھان اس کو گولی مارتا ہے، سلام پیش کرتا ہوں اس پٹھان، اچھا کرتا ہے۔ میں نے ان دنوں میں بیان کیا، میں نے کہا یہ خالد کہاں ہے جس کو جیل میں آپ لے گئے؟ اس خالد کے جوتے مجھے پہنچا دو، میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس خالد کے جوتے مجھے پہنچا دو،
پتہ نہیں میری تقریر اس خالد کو پہنچ گئی. ایک ہفتے کے اندر خالد نے اپنی چادر بھیجی کہ میرے حضرت کو دے دینا، کم از کم آپ کو فکر تو ہے، یہ میری چادر لے لے. میں کہیں دور چلا گیا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پٹھان کا غصہ اور پٹھان کی نرمی دونوں آپس میں ٹکرائے، غصہ پٹھان کا غالب آتا ہے. ابا جی آئے، امی آئے، تبلیغی آئے، دیندار آ جائیں کہ جناب پٹھان آپ کے بیٹے نے قصور کیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو تھپڑ بھی مارا، آپ کے بیٹے نے آپ کو گالی بھی دی، لیکن وہ پٹھانا، وہ پختانا، ہم آئے منت مانی کے لیے، معاف کر معاف کر. وہ بھی رو رہا ہے، معاف کر معاف کر. پٹھان کہتا ہے اس میں زوئی نہیں دے دا خر دکھن دا خر زوئی دے، جاؤ ہم اس کو کسی طرح معاف نہیں کریں گے. سندھی کا چاہتا تو پہنجے پٹر کے معاف کرے تو سندھی کہے گا میں معاف نہیں کروں گا. یہ تو مجھے پٹر تک کونے گڑ ہوا. بلوچی کو کہہ دو کہ برو گم بے کبھی سے چھونے شکو جا چاہت گا. کہاں سے یہ آ گیا میں نہیں مانتا، لیکن خدا کو 90 سال گالی دے دو. 90 سال گالی دینے کے بعد آپ توبہ کر لو. تبلیغی جماعت کے ہاتھ پہ آپ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے توبہ کر دیا. کسی عالم کے تقریر کو سن کر کے کہو میں نے توبہ کر دیا. قرآن کے درس کو سن کر کے آپ نے کہا توبہ کر لیا. اور توبہ کرنے واقعتاً وہ علیم بذات صدور ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرا توبہ، آپ کی توبہ یہ فوٹو اسٹیٹ توبہ ہے یا دل والی توبہ ہے. جب دل سے تو توبہ کرے گا، دل سے توبہ کرنے کے بعد اب 2 گھنٹے کے بعد آپ نے دل سے توبہ کیا، رویا ربا 90 سال میں نے آپ کو گالی دیا، میں بڈھا ہو گیا، میرے پاؤں لڑک رہے قبر کے اندر، اب تو معاف کر، میں تو باغی بن گیا، میں آپ کا باغی، میں آپ کا باغی، میں آپ کا باغی، اللہ مجھے معاف کر معاف کر. اس نے آپ نے توبہ کر لیا. توبہ کے بعد مسجد سے باہر نکلا، مولوی صاحب کے درس کو سن کر کے آپ جا رہے ہیں، اب اپنے گھر جا رہے، کس کر کے ایک پٹھان نے وہ آپ کو ڈمپر سے مارا اور آپ مر گئے. مرنے کے بعد 2 قسم کے فرشتے آتے ہیں، دونوں فرشتے آتے ہیں. مرنے کے بعد دونوں فرشتے آتے ہیں، ایک رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایک خدا کے غضب کے فرشتے، جہنم والے فرشتے آتے ہیں. جہنم والے کہتے ہیں کہ اس خر کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے 90 سال اللہ کو گالیاں دیے، اس کی تشکیل جہنم میں کر دیں گے. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کیا. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں توبہ کر کے، دل سے توبہ کیا اور توبہ کر کے یہ گھر جا رہا تھا. توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کرتا تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. میں خدا جانتا ہوں کس نے دل سے توبہ کیا ہے. 90 سال گالی دی، اس ظالم کو 1 سال بھی نہیں ملا، 1 سال بھی عبادت کرنے کے لیے نہیں ملا، بس گئے یہاں سے توبہ کر کے، گاڑی اس کو لگی. اب رحمت والے فرشتے کہتے جنت میں لے جائیں، اور غصہ والے اور جہنم والے فرشتے کہتے جہنم لے جائیں. اللہ فرماتے میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، میں انتقام بھی لیتا ہوں، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں. اب میری رحمت کہتی ہے اللہ معاف کر دے، میری رحمت میری صفت ہے، وہ کہتے ہیں معاف کر دے. میرا غصہ عزیز ذو انتقام، وہ کہتے ہیں معاف نہ کر دے. آپ کو 90 سال اس نے گالی دی ہے. اللہ فرماتے میرے دونوں صفتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، میرے دونوں صفتوں کا. میری رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہہ رہی معاف کر دو. عزیز ذو انتقام الجبار القہار، میری قہاریت کہتی ہے کہ نہ چھوڑو نہ چھوڑو. اب یہ پٹھان نہیں، یہ بلوچ بھی نہیں، یہ سندھی بھی نہیں، یہ پنجابی بھی نہیں، پٹھان معاف نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی معاف. 90 سال اللہ کو گالی دی. اللہ فرماتے بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ میرے صفت غضب کا، میری صفت رحمت کا، دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوتا ہے. معاف کروں یا جہنم میں لے جاؤں، جنت میں لے جاؤں یا جہنم میں لے جاؤں. تو بخاری کی روایت سن لے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں.